پروگرام فور سائٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز. اپنے آج کے اس پروگرام میں افغانستان کی تھوڑی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اس وقت امریکی فوج نے مشرقی افغانستان میں ایک ڈرون حملہ کیا ہے اور امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس ڈرون حملے میں کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے دھماکے کی منصوبہ بندی کرنے والا شخص مارا گیا ہے, جس کا تعلق دولت اسلامیہ خراسان سے بتایا گیا ہے. جمعرات کو کابل ایئرپورٹ پر بم دھماکے میں کم از کم 170 افراد جاں بحق ہو گئے تھے. طالبان کے ساتھ انخلا کے لیے طے شدہ 31 اگست کی ڈیڈ لائن سے قبل امریکہ کا اپنے شہریوں کی واپسی کا آپریشن اس وقت تیزی سے جاری ہے, جبکہ امریکہ نے اپنے شہریوں کو یہ بھی تنبیہ کی ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر جانے سے گریز کریں کیونکہ مزید حملوں کی دھمکیاں بھی موصول ہو رہی ہیں. دوسری جانب برطانیہ کی توجہ اب فوجی اور سفارتی انخلا پر ہے, جبکہ 800 سے 1100 ایسے افغانوں کی مدد کے لیے بھی وہ کوشش کر رہا ہے جو مستحق ہیں, اور طالبان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کابل ایئرپورٹ کے کئی حصوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. امریکہ اس کی تردید کرتا ہے, جبکہ کئی افغان شہری اب ملک چھوڑنے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور طالبان افغانوں کے انخلا پر معترض بھی ہیں. اسی پر کچھ ہم بات چیت کریں گے کہ اس وقت جو صورتحال رونما ہے اس پر حالات کیا تبدیل ہو رہے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ صورتحال متوقع ہے, کیونکہ 31 اگست کے بعد افواج کا انخلا مکمل ہو جائے گا تو طالبان کس طرح سے حکومت قائم کریں گے یا اپنی انتظامیہ کو جو تشکیل دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ عمل میں لا سکیں گے. اس پر کچھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. کیا آپ امیگریشن کی راہ میں حائل رکاوٹ سے پریشان ہیں اور آپ کو خاندان کے افراد کی امریکہ میں مستقل سکونت کے لیے مشکلات کا سامنا ہے تو ہم بنیں گے آپ کے مددگار. آپ امریکہ کی کسی بھی ریاست یا شہر میں رہتے ہیں, ہم کریں گے آپ کی قانونی معاونت. امیگریشن کے معاملات کے لیے ہمارے پاس موجود ہے ماہر وکلاء کی ٹیم. تو ابھی رابطہ کیجیے 4242706677. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی آج کے اس پروگرام میں افغانستان کی صورتحال پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مسعود عبدالی صاحب, آپ نے وقت دیا سر پروگرام کے لیے. کیا نظر آ رہا ہے عبدالی صاحب, آپ کو اب تک کی صورتحال پر کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا حالات دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ سمین. دیکھیں, اگر اس کو مثبت اور منفی دونوں انداز میں جائزہ لیا جائے تو اس کا مثبت پہلو تو یہ ہے کہ 1979 یعنی 1979 کے بعد پہلی بار یہ 10 دن ایسے گزرے ہیں جس کو اگر ہم ایئرپورٹ کے سانحے کو جس میں 100 کے قریب لوگ ہلاک ہو گئے اس کو ہٹا دیں تو یہ واحد 10 دن گزرے ہیں افغانستان میں جب امن رہا ہے. یعنی اگر کابل کو ہٹا دیا جائے تو سارے افغانستان میں جو ہے اس وقت امن کی کیفیت ہے. بلکہ ایک اور اچھی بات ہے کہ پنشیر میں جو کشیدگی تھی, لگ رہا تھا کہ بخور جنگ ہوگی, وہ بھی جو ہے وہ ان دونوں نے, احمد مسعود اور طالبان کے لوگوں نے باہم بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو بھی حل کر لیا. کم از کم وقتی طور پر وہاں کشیدگی ختم ہو گئی ہے اور یہ بات طے ہو گئی ہے کہ طالبان اپنی فوج وہاں سے ہٹا لیں گے. انہوں نے گھیراؤ کیا ہوا تھا, ہٹا لیں گے, جبکہ احمد مسعود جو ہے وہ مخالفت ختم کر دیں گے طالبان کی. تو ایک طریقے سے تو مثبت پہلو سے دیکھا جائے تو یہ کہ 15 اگست کے بعد سے جب سے طالبان نے پورے ملک پہ کنٹرول حاصل کیا ہے, افغانستان نسبتاً امن ہے, بلکہ ایک بڑے تاریخی نوعیت کا امن ہے. یعنی کہ اگر ہم دیکھیں اس سے پہلے جب روس نے حملہ کیا تھا اس وقت سے لے کے 79 سے لے کے 3 اگست تک کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب افغانستان میں دھماکے نہ ہوتے ہوں, خودکش حملہ نہ ہوتا ہو, فائرنگ نہ ہوتی ہو, لوگ نہ مارے جاتے ہوں. یہ پہلے 10 دن ہیں جو پرسکون گزرے ہیں کم از کم کابل سے باہر. کابل کے اندر بھی جو سارا فساد ہے یا جو ناخوشگوار باتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں ایئرپورٹ کے قریب. اور ایئرپورٹ میں مسئلے میں بھی جو مسئلہ ہے وہ اس میں یعنی میرا اپنا خیال ہے کہ یہ امریکہ کی ناکامی کے امریکہ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ صورتحال ایسے تبدیل ہو جائے گی. نتیجے طور پہ انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے ویزے کا بندوبست نہیں کیا اور اب وہ لوگوں کو ویزا دے رہے تھے. کہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ ویزے سفارت خانے جاری کرتے ہیں اور ہر آدمی جو ہے جب ایئرپورٹ جاتا ہے تو اس کا پاسپورٹ, ویزا اور ایئر لائن ٹکٹ ہوتا ہے جب وہ ان کو اندر جانے دیا جاتا ہے ایئرپورٹ پہ. یہاں صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو ایئرپورٹ پہ ویزا دیں گے, اس لیے کہ پتہ ہے کہ امریکی ایمبیسی جو ہے وہ بند ہے, سفارتکار وغیرہ سارے جو ہیں محفوظ ٹھکانوں میں ہیں.
نتیجے کے طور پہ لوگوں کے پاس کوئی سفری دستاویز نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگ تو ایسے جنہوں نے جو اپنے شناختی اپنے جسے کہتے ہیں اپنے موبائل فون کے اوپر اسکین کاپی دکھاتے ہیں گرین کارڈ کی کہ میرا گرین کارڈ ہے ہمیں جانا ہے. اور آپ کو خود پتہ ہے کہ دنیا بھر میں کہیں پر بھی سفری دستاویزات جو ہے اسکین کاپی سے نہیں چلتی، بلکہ آپ کو ہمیشہ اصلی دستاویز دکھانی پڑتی ہے. تو اس وقت جو صورتحال میں یعنی جسے کہتے ہیں کہ کشیدگی ہے یا جس کے ناخوشگوار باتیں ہو رہی ہیں، وہ دراصل انخلاء کی وجہ سے ہیں. اب خیال یہی ہے کہ اب 2 دن کے اندر چونکہ انخلاء مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ صورتحال بہتر ہوگی. اس کے بعد اس کا تجزیہ کرنا آسان ہوگا کہ طالبان کا جو نقطہ نظر، طالبان جس نظام کو لے کے آنا چلنا چاہتے ہیں، ان کا جو طرز حکمرانی ہوگا وہ افغانستان عوام کے لیے کیسا ہوگا اور افغانستان کے پڑوسیوں کے لیے کیسا ہوگا. لیکن جب تک یہ انخلاء مکمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس وقت ساری توجہ جو ہے طالبان کی بھی، امریکہ کی بھی اور دنیا کی ساری قوتوں کی انخلاء کے اوپر ہے. اس لیے اس وقت جو ہے صورتحال تھوڑی سی یعنی جسے کہتے ہیں لیکوڈ ہے اور اتنی واضح نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کا ٹھیک سے تجزیہ کیا جا سکے. اچھا عبدالی صاحب، ہم انخلا کی اگر بات کریں تو اس وقت ہم 2 طرح کے لوگوں کو افغانستان سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو فورسز کے لوگ تھے، امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین اور دیگر ان تمام تر ممالک کے شہری جو اس وقت افغانستان میں موجود تھے، ان کا انخلا ہو رہا ہے. لیکن دوسری جانب جو افغانی ہیں، جو افغان شہری ہیں، ان کے انخلا پر طالبان خاصے معترض ہیں کہ ان کی جان و مال کی حفاظت کی یقین دہانی کے باوجود افغان شہری آخر کیوں ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ طالبان کا اعتراض کیا درست ہے؟ دیکھیں، اس سے زیادہ جو مسئلہ ہے تو یہ کہ طالبان چاہتے ہیں کہ لوگ ملک چھوڑ کر نہ جائیں، اس لیے کہ انہوں نے نام معافی کا اعلان کر دیا ہے. تو ظاہر ہے کہ حکمرانوں کو ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا اچھا امیج بنے، لوگ چھوڑ کے نہ جائیں ملک کو. لیکن مسئلہ وہاں پر اس سے زیادہ جو مسئلہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا، ابہام جو ہے وہ طریقے میں ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ دنیا بھر میں طریقہ ہے ملک سے باہر جانے کا، وہ یہ کہ آپ ویزا لیتے ہیں اور اس کے سفری دستاویزات دے کر کے ایئرپورٹ جاتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں. وہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ آتے، اچھا پھر ایک اور جو خرابی ہے اس پورے نظام کی کہ ایئرپورٹ کے اندر کا انتظام جو ہے وہ امریکیوں کے ہاتھ میں، ایئرپورٹ کے باہر کا انتظام طالبان کے ہاتھ میں. ظاہر ہے کہ لوگ جب باہر سے جاتے ہیں طالبان ان کے سفری دستاویز چیک کرتے ہیں، اور سفری دستاویز اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہے، یعنی ان کے پاس نہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے مجھے اندر جانے دو، مجھے وہاں ویزا مل جائے گا. تو اس نتیجے میں دھکم پیل ہوتی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کیسا سانحہ ہوا ہے کہ لوگ ہوائی جہاز سے گرے ہیں، لوگ چڑھ کے پروں کے اوپر کھڑے ہو گئے. یعنی عجیب بڑی یعنی جو امریکی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یعنی کوئی جو سیکورٹی کا نظام ہے امریکیوں کو پروٹوکول وہ عمل درآمد نہیں کر رہے. تو یہ جو مسئلہ ہے طالبان کو، میرا خیال ہے کہ وہ جو اعتراض ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ نہ جائیں، تو ان کی خواہش یقیناً ہے، لیکن اس بنیاد پہ لوگوں کو روک نہیں رہے. جو بظاہر روکتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے چیک پوسٹ پہ روکتے ہیں سفری دستاویز کے لیے، اور جب سفری دستاویز ان کے پاس چونکہ نہیں ہوتی ہے تو ان کو روکتے ہیں. تو اس کے بعد ظاہر ہے دھکم پیش شروع ہوتی ہے. وہاں پہ 70,000 کے قریب لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ طالبان کو ایک اور فکر ہے جو جس میں بالکل درست ہے، وہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایسے صورتحال میں دہشت گردوں کے لیے بڑا آسان سا ہدف ہوتا ہے، اتنے لوگ کہیں کھڑے ہوں اگر وہاں پر دھماکہ کرنا اور کوئی کارروائی کرنا. اس لیے کہ دہشت گرد جو وہ چاہتے بھی ہیں خبروں میں زندہ رہنا، تو جتنے زیادہ نقصان ہوگا، جتنے زیادہ لوگ مارے جائیں گے، اتنا زیادہ یعنی ان کو کوریج ملتا ہے. تو اس وقت جو طالبان کا جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ جو آپ نے فرمایا کہ ایک تو شاید یعنی ان کی خواہش تو ہوگی کہ لوگ نہ جائیں، لیکن اس وقت اس سے زیادہ مسئلہ ان کے لیے ہو رہا ہے کہ اس کراؤڈ کو کس طرح سے منظم کیا جائے، کیسے کنٹرول کیا جائے. پھر ایک اور بات بھی دیکھیں کہ پولیس جو ہے وہ غائب ہو گئی اور طالبان جو ہے یہ چھاپہ مار ہیں. اچھا، چھاپہ مار جو ہے عام طور سے اپنے سائے سے بھی خوفزدہ رہتا ہے، یعنی وہ مسلسل جنگ میں 20 سال سے چھاپہ مار جنگ لڑ رہے ہیں. یہی لوگ اب لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ حل کر رہے ہیں، یہی لوگ پولیس والے. اسی لیے دیکھا ان کے پاس کچھ سوائے بندوق اور کوئی چیز نہیں، اسی لیے رائفل کے بٹوں سے لوگ مارتے ہیں. اچھا، پولیس جو ہے وہ چونکہ تجربہ کار ہوتی ہے، مجمع کو کنٹرول کرنے میں اس کا لاٹھی بھی ہوتی ہے، اس کا ساتھ گیس بھی ہوتی ہے، اور دوسری بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کم لیتھل ہیں، یعنی کم نقصان پہنچانے والی ہیں. لیکن جو چھاپہ مار ہیں یہ لوگ، ان کے پاس صرف بندوقیں ہیں، تو ظاہر کہ وہ بٹوں سے مارتے ہیں، ہوائی فائر کرتے ہیں اور بڑے پیمانے پہ دھکا دیتے ہیں. بعض اوقات وہ سائیکل کے چین جو اس سے وہ کارروائی کرتے ہیں. تو اس میں جو مسئلہ ہے کہ چونکہ حکومت ابھی تک انتظامیہ تشکیل کے مرحلے میں ہے اور وہ اب تک اپنا شہری نظام طے نہیں کر پائے، یعنی کہ وہ یعنی جو میرے خیال وفاقی سطح پر کچھ کام وہ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، لیکن شہری انتظامیہ ان کی ابھی تک نہیں ہے، اور وہ ابھی تک مقامی جو پولیس ہے اس کو کنونس نہیں کر پائے کہ آ جائیں کام کے اور واپس. تو اس لیے ہو رہا ہے جن لوگوں کو ذمہ داری دی گئی ہے کراؤڈ کنٹرول کی، یعنی جو چھاپہ مار ہے طالبان کے، وہ تجربہ کار نہیں ہے عوام سے رابطہ کرنے میں. یہی وجہ ہے کہ ان کا لہجہ بھی تلخ ہے،
وہ بات شکایتیں آئیں جو بہت سختی سے باتیں کرتے ہیں, دھکا دیتے ہیں لوگوں کو. تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک بنیادی وجہ ایک تو ہے کہ ان کی ناتجربہ کاری ہے, پولیس موجود نہیں ہے. عبداللہ صاحب یہ بتائیے کہ ہم جس طرح سے حالیہ حملوں کی اگر بات کریں جس میں کابل ایئرپورٹ سر فہرست ہے, تو داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے, اور داعش کا اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو اس کو امریکہ کی ہی پیداوار کہا جاتا رہا ہے. خود حامد کرزئی صاحب جو کہ سابق صدر افغانستان کے, وہ ایک موقع پر ایسی بات کر چکے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب داعش کے خلاف امریکہ کارروائی کا جو اندیا دے رہا ہے, جس طرح جو بائیڈن نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ جو فوجی ان کے شہید ہوئے ہیں, جاں بحق ہوئے ہیں اس حملے میں, اس کا وہ بدلہ لیں گے, تو کیا امریکہ داعش کے خلاف کارروائی کا اختیار رکھتا ہے؟ دیکھیے, آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا لوگوں کے دل میں ہے, اور حامد کرزئی نے یہ بات کہی. حامد کرزئی نے یہ بات کہیں اور نہیں, وائس آف امریکہ پہ کہی ہے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی طالبان کو انٹرویو دیا ہو یا افغان پریس میں آیا ہو. وہ امریکی ریڈیو پہ, آپ کو یاد ہوگا کہ 1917 میں امریکہ نے ایک بم گرایا تھا, MOAB کہتے ہیں جس کو مدر آف آل بام, یعنی جو آپ یہ سمجھیے کہ ایٹم بم کے بعد دوسرا ہے. مطلب ایٹم بم میں اور اس میں فرق بھی نہیں, اس لیے کہ ایٹم بم میں 15 ٹن TNT ہوتا ہے اور اس کے اندر 11 ٹن, تو یہ بہت زیادہ فرق بھی نہیں تھا. تو اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ صاحب آپ نے اتنا بڑا بم گرایا اور آپ کہتے ہیں آپ نے سارا کمپلیکس تباہ کر دیا, لیکن وہ تو ویسے کے ویسے ہی ہے. انہوں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے پاس یہ ثبوت موجود ہے کہ امریکی ہیلی کاپٹرز کے اوپر اسلحہ دیا جا رہا ہے داعش کو, اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ داعش کو طالبان کے بعد اگر یعنی کبھی شکست کا سامنا کرنا پڑے امریکہ کو. اس وقت انہوں نے کہی تھی 2017 میں, یعنی 4 سال پہلے, کہ اگر کسی مرحلے میں طالبان کے ہاتھوں شکست ہو جائے امریکہ کو اور امریکہ کو واپس جانا پڑے, تو چاہتا ہے کہ طالبان کے مقابلے میں ایک اور قوت کو تیار رکھا جائے. اچھا, اس لیے میں تھوڑا سا میں اور پیچھے جانا چاہوں گا. امریکہ کے بڑے مشہور سیاسی اور یعنی عسکری مبصر ہیں کینتھ اوکیف, انہوں نے یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ کہی تھی کہ داعش کی پنیری CIA کی نرسری میں اگائی گئی ہے. یہی بات انہوں نے کوئی 5-7-8 سال پہلے یہ بات کہی تھی, اور انہوں نے اس کے بارے میں ثبوت بھی دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جو تربیت دی جا رہی ہے ان کو داعش کو, وہ امریکہ کی ایک جگہ نیو میکسیکو کا ایک ڈیزرٹ ہے, جو ظاہر ہے چونکہ اس وقت داعش جو تھی وہ زیادہ سرگرم تھی عراق کے صحرا میں, تو اس کے مطابق ان کو وہاں پر اس کے صحرا میں, نیو میکسیکو کے صحرا میں تربیت دی جا رہی ہے. پھر یعنی یہ جو بات ہو رہی ہے وہ اس کی وجہ سے یعنی یہ کہنا ہے کہ داعش جو ہے وہ امریکہ کی پروردہ ہے, یہ محض یعنی چند لوگوں کی بات نہیں, بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا خیال ہے کہ داعش جو ہے وہ امریکہ کی تنظیم ہے. اچھا, ایک اور بات جو وہی بات میں وکیل صاحب کی بات کہوں گا, بڑی عمدہ بات کہی. انہوں نے کہا دنیا میں جو فلم سازی کے 2 بڑے مراکز ہیں, ایک ہالی ووڈ اور دوسرا بالی ووڈ. بالی ووڈ یعنی بمبئی. اور اگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ بمبئی میں بننے والی فلمیں 3 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہیں, یعنی ان کی پوری کہانی, اس کے اندر یعنی رومانس بھی ہوتا ہے اور گانے بھی ہوتے ہیں اور ڈانس بھی ہوتے ہیں, اور 3 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے. لیکن امریکی فلمیں عام طور سے تشنگی برقرار رکھنے کے لیے اس کا دوسرا پارٹ بھی ہوتا ہے. مثلا آپ دیکھا ایگزاسسٹ, اس کے بعد ایگزاسسٹ 1, ایگزاسسٹ 2, ایگزاسسٹ 3, پھر راکی آئی تو راکی 1, راکی 2, راکی 3, پھر ریمبو. یہ امریکی جو فلم کا اسی انداز میں وہ کہتے ہیں CIA بھی آپریٹ کرتی ہے, وہ دشمن کو ختم نہیں کرتی بلکہ دشمن کا نیا ورژن جو ہے وہ پیدا کر دیتی ہے. مثلا القاعدہ تھا, القاعدہ ختم ہوئی تو طالبان کا ہوا کھڑا ہوا. طالبان جو تھوڑے سے اب ذرا لگ رہا ہے کہ وہ حکومت میں آنے والے ہیں, تو ان کے مقابلے میں جو ہے داعش کھڑی کر دی گئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ابہام ہے, یہ جو شک ہے طالبان کو اور بہت سے لوگوں کو افغانستان کے کہ داعش جو اس کو کھڑا کیا جا رہا ہے, اس کے مقابلے میں دیکھیں ایک اور جو مسئلہ جو امریکی عسکری ماہرین کہہ رہے ہیں, ان کا بڑا خوف اس بات کا ہے کہ اتنی تیزی سے قبضہ کیا ہے طالبان نے افغانستان پر کہ تمام کے تمام جو اسلحہ تھا امریکہ کا, بڑا قیمتی اسلحہ, یعنی بڑا حساس اسلحہ, مثلا کوبرا ہیلی کاپٹر اور دوسرے بڑے قیمتی قسم کی چیزیں, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں بایو میٹرک اکوپمنٹ بازے سے, جس سے یہ لوگوں کی ڈیٹا جمع کرتے تھے. پھر رات کو دیکھنے والے نائٹ گاگلز جو ہیں, وہ بہت بڑی یعنی بہت قیمتی قسم کا اور حساس قسم کا جو اسلحہ ہے وہ طالبان کے قبضے میں آ گیا ہے. اور اب یہ بات کی جا رہی ہے, امریکی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ اس کو ہم ہوائی حملوں کے ذریعے اور میزائلوں کے ذریعے اس کو ذخیرے کو تباہ کر دیں, اس لیے کہ وہ اسلحہ اگر ان کے ہاتھ لگ گیا اور ان کے ذریعے کسی اور کے ہاتھ چلا گیا, یعنی انہوں نے الزام پاکستان پہ لگایا ہے, تو اس سے امریکہ کے بہت سی سیکرٹ جو ہیں وہ آؤٹ ہو سکتے ہیں اور امریکہ کو ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتی ہے
اسلحہ سازی کی صنعت میں، یعنی اس کے سارے راز جو جا سکتے ہیں. تو یہ بھی اس بات کا خطرہ موجود ہے. اس کے بعد جب ان کی انخلا مکمل ہو جائے تو ایک عظیم الشان جسے کہتے ہیں بمباری کی مہم ہو، ہوائی حملوں کی مہم ہو، اور بہت ممکن ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ براہ راست طالبان پر حملہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ طالبان نے انخلا میں ان کی مدد کی ہے. تو ممکن ہے کہ وہ داعش کا نام لے کر کے ان اسلحے کے ذخائر کو تباہ کرنے کی کوشش کریں. اس لیے یہ بھی ایک شک موجود ہے کہ اسی بنیاد انہی بہت سارے مفروضے کے بنا پر لوگوں کا خیال ہے کہ داعش کا یہ جو ہوا ہے یہ امریکہ ہی کھڑا کر رہا ہے. ٹھیک ہے عبداللہ صاحب، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے افغانستان کی صورتحال پر ہی کچھ مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ملاقات کیجئے نیو یارک میں عالمی اسکواش چیمپئن جہانگیر خان، معروف پاکستانی اداکار عدنان صدیقی اور کرکٹ اسٹار شاہد خان آفریدی سے. 2 ستمبر 2021 گرینڈ روزویلٹ بال روم نیو یارک میں منعقدہ شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے میٹ اینڈ گریٹ میں صحت، تعلیم اور پانی کے مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے فروغ کا علم بلند کیے شاہد خان آفریدی کو آپ کی ضرورت ہے. آئیے اور شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجیے. ٹکٹ کی خریداری اور مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں 7322363788. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے اس وقت ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں. سینئر تجزیہ کار مسعود عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسعود صاحب، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. متعدد لوگ اس بات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کہ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد یا طالبان کی حکومت کے بعد امریکہ اپنا رخ کیسے بدلتا ہے. کیا وہ کسی قسم کی کوئی نئی حکمت عملی اختیار کرتا ہے طالبان حکومت کو قبول کرنا اور اس کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے؟ کیا اب تک کی پالیسیز سامنے آ سکی ہیں؟ دیکھیے، امریکہ اور یورپی یونین نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے الا کہ وہ وسیع البنیاد حکومت ہو. اچھا، وسیع البنیاد حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بھی کوئی وضاحت نہیں کہ وسیع البنیاد کا مطلب کیا ہے. پھر بعض معاملات کے اندر جیسے کہتے ہیں کہ جب تک خواتین کے حقوق کی ضمانت دی جائے گی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. یورپی یونین نے یہ بات کہی ہے کہ جی ہم دیکھیں گے کہ اس میں خواتین کے حقوق کو کس طرح یعنی محفوظ کیا گیا ہے. اس میں لیکن ظاہر کہ اختلاف یہ ہے کہ طالبان کہتے ہیں کہ وہ شرعی حکومت قائم کریں گے، تو ظاہر کہ بہت سے یعنی جو معاملات ہیں وہ مختلف ہوں گے ایک سیکولر حکومت کے اور اس کے مقابلے میں ایک شرعی حکومت کے. لیکن اس بار جو فرق ہے، بنیادی فرق نظر آ رہا ہے کہ جب 1990 میں طالبان نے اقتدار پہ قبضہ کیا تو اس وقت دنیا میں وہ بڑے تنہا اور دیوار سے لگے ہوئے تھے. اب معاملہ ایسا نہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ چونکہ امریکہ کی جو جارحانہ سرگرمی ہے پچھلے دہائی کے دوران بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہر جگہ پہ حملہ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے جو دوسرے دو بڑے ملک ہیں اس کے مقابلے کے، روس اور چین، وہ خاصے یعنی جسے کہتے ہیں کہ کنسرن ہے امریکہ کی بڑھتی قوت کی وجہ سے، کیونکہ امریکہ معاشی مداخلت بھی کر رہا ہے. تو خیال یہ ہے کہ یہ دو ممالک جو ہیں وہ یعنی تسلیم نہ بھی کریں تو یہ اس کی بات اسی طرح چین نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کی حمایت، طالبان کی حمایت کر سکتے ہیں، خاص طور سے انسانی حقوق کے معاملے میں، جہاں پر انسانی خدمات کے معاملے میں جہاں پر فوڈ اور ان چیزوں کا تعلق ہے. تو چین جو ہے وہ اس نئی حکومت کی حمایت کر سکتا ہے اگر نئی حکومت کی پالیسی مناسب ہو. تو میرا خیال یہ کہ یعنی بائیکاٹ تو رہے گا، اس لیے کہ دیکھیں نا IMF نے ان کے سارے پیسے ضبط کر لیے ہیں. صحیح معنوں میں اس وقت واقعات جو کہتے ہیں خزانہ خالی ہے کا معاملہ ہے کہ اس لیے کہ جو باہر دولت تھی وہ تو ضبط کر لی امریکہ نے، اور جو کیش موجود تھا آپ کو پتہ ہے کہ جب اشرف غنی صاحب گئے ہیں تو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے کچھ خالی $16 کروڑ جو روزمرہ اخراجات کے لیے انہیں ملا کرتا تھا، یعنی مہینے کے اخراجات کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ یعنی یہ تو ٹھیک ہے شاید امریکہ اور برطانیہ تسلیم نہیں کریں گے اور اس کو تنہائی کا سامنا ہوگا طالبان کی حکومت کو، لیکن اس کا تعلق اس سے بھی کہ طالبان کس طرح اپنے تعلقات قائم کرتے ہیں وسطی ایشیا کے ممالک سے، روس سے، چین سے، ترکی سے، ایران سے اور پاکستان سے. اگر ان ممالک سے ان کے تعلقات اچھے ہو جائیں جو ان کے پڑوسی ممالک ہیں تو کم از کم یہ کہ طالبان کو جسے کہتے ہیں سانس لینے کا مرحلہ، اس لیے کہ نئی حکومت ہے اور بہت منیبل تباہ حال ملک کو انہوں نے سنبھالا ہے،
تو ان کو ضرورت ہے مدد کی. تو اگر یہ 6-7 ممالک جن کا میں نے ذکر کیا ان سے اگر اچھے تعلقات ہو جائیں اور یہ ممالک اگر انہیں نہ بھی تسلیم کریں لیکن ان کی مخالفت نہ کریں اور ان کی مدد کرتے رہیں طالبان کی نئی افغان حکومت کی, تو میرا خیال ہے کہ ان کو پھر اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا موقع مل جائے گا. اور اس کے بعد تو ایک بار حکومت اسٹیبلش ہو گئی, انہوں نے عوام کے مسائل حل کرنے شروع کر دیے, معیشت کو پیروں پہ کھڑا کر دیا, تو اس کے بعد تو انہیں تسلیم کرنا یا نہ کرنا کوئی بہت زیادہ اہم چیز رہے گی نہیں طالبان کی. طالبان ویسے بھی افغانستان ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے, 4 کروڑ کی آبادی ہے, اس میں خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے, اس کی اپنی معدنی دولت ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے بغیر کسی بیرونی امداد کے. تو ایک بار اگر یہ 5-6 ممالک اس کی مدد سے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے تو میرے خیال امریکہ اور یورپ کی مدد کی ان کو ضرورت رہے گی بھی نہیں. عبدانی صاحب یہ بتائیے کہ امریکہ کہتا ہے کہ جنوبی ایشیائی خطہ اس کی اولین ترجیح ہے, لیکن کیا اس وقت ایشیائی ممالک جو اس خطے میں موجود ہیں وہ اس تشویش سے دوچار ہیں کہ یہ جو ممالک ہیں یہ ابھی بھی طالبان حکومت قائم ہونے کے بعد یا افغانستان میں طالبان کے آ جانے کے بعد جو ان کو صورتحال درپیش ہوگی اس کے لیے محض زبانی کلامی امریکہ کی یقین دہانی کافی نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں یہ کہی جا رہی ہے کہ چونکہ چین کا جو مسلم اکثریت صوبہ ہے سنکیانگ وہ ملتا ہے افغانستان سے. آپ کو پتا ہے کہ جو ان کا جو کوریڈور ہے واخان تو وہ جو ہے وہ ملتا ہے جا کر کے سے بدخشاں کا جو ان کا صوبہ ہے افغانستان کا, وہ ایک یعنی راہداری کے ذریعے ملا ہوا ہے سنکیانگ سے. تو ایک طرف تو یعنی امریکہ چاہتا ہے کہ طالبان چونکہ وہ اسلامی نظام چاہتے ہیں, پرو مسلم ہیں, تو وہ یوگور مسلم کو سپورٹ کریں اور ان کی کارروائی کو سپورٹ کریں. اس طرح وہ چین کے اندر مداخلت امریکہ کر سکے گا طالبان کے ذریعے. دوسرے طالبان جو ہیں وہ بھی یعنی سیکھ گئے ہیں بہت کچھ اور انہیں بھی سیاست بڑی آ گئی ہے. ان کو اندازہ ہے کہ چین سے جو ہے, چینوں کا پڑوسی ہے اس وقت, وہ چین سے جھگڑا مول لے لیں گے. تو گزشتہ 2-3 مہینے پہلے جب عبدالغنی برادر سے کسی نے پوچھا تھا قطر میں کہ آپ ویغور مسلمانوں کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ ہماری ہمدردی ہے مسلمانوں سے لیکن ہم چین کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے, اور اگر ہمارا رابطہ ہو گیا اور سفارتی تعلقات ہو گئے چین سے تو ہم سفارتی تعلقات کو استعمال کریں گے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے, کہ تاکہ ہمارے جو ویغور مسلمان ہیں ان کے جسے کہتے ہیں حقوق بھی محفوظ ہوں اور چین کی سلامتی بھی قائم رہے اور چین کے معاملات میں مداخلت ہو. تو طالبان یہ چاہتے ہیں, اس لیے جو چین کی خواہش ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ طالبان کی حمایت, طالبان کی حکومت اسٹیبل رہے, بنی مستحکم ہو جائے وہاں پر. عبدانی صاحب, امریکہ میں کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ اتنی صلاحیت ہے کہ وہ افغانستان کی حالیہ صورتحال کو, جس طرح سے چین کی اگر ہم بات کریں کہ امریکہ مخالف ایجنڈا چلانے کے لیے اس وقت وہ استعمال کرے گا, ایک سنہرے موقع کے طور پر وہ دیکھ رہا ہے افغانستان کو, کیا امریکہ اس کا سامنا یا اس کا دفاع کر سکے گا؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے دیوار سے لگ گیا. صحیح معنی میں اگر کوئی ملک دیوار سے لگے ہیں, 2 ملک وہ افغانستان معلوم ہے, ایک امریکہ اور دوسرا ہندوستان, یعنی ان کے پاس اب صحیح معنی میں کوئی ایسا راستہ رہا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ افغانستان پہ اپنے اثر و رسوخ بڑھا سکے سوائے اس کے کہ طالبان سے اچھے تعلقات قائم کریں. یعنی اس وقت ان دونوں ملکوں کے لیے طالبان سے دوستی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. یعنی امریکہ بمباری کے ذریعے ظاہر کہ تباہ تو کر سکتا ہے, یعنی اس کے افغانستان کے مزید حصوں کو, سے پہلے افغانستان کو تباہ کر دیا تو اور تباہ کر دے گا, یعنی کوئی ایسا فرق نہیں پڑے گا. لیکن وہ اب اس سے دوستی ضروری ہے. اگر وہ چین یعنی امریکہ جو چاہتا ہے کہ چین کے معاملات میں مداخلت کرے تو طالبان سے دوستی کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا, اور طالبان کبھی بھی اس کام کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اس لیے کہ ان کا فطری دوست جو ہے وہ بہرحال چین ہے اس وقت, چین اور روس نے جو برے وقت میں ان کا ساتھ دیا ہے. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ امریکہ کے لیے اب افغانستان کے راستے چین میں مداخلت یا افغانستان کے راستے وسط ایشیا میں مداخلت اب ممکن نہیں رہی ہے. اور اس وقت اور دوسری بات ایسا لگتا ہے کہ اس وقت جو یعنی ٹرمپ کارڈ ہے, جو بنیاد ہے, جو انیشیٹو کا کنٹرول ہے, وہ اب طالبان کے ہاتھ میں ہے. طالبان جس طرح چاہیں گے کریں گے, اور اس لیے طالبان سے تعلقات قائم کرنا خود امریکہ کی مجبوری ہے کہ وہ اس کے بغیر افغانستان یعنی اس کے علاوہ افغانستان میں وہ قدم رکھنے کا ان کو موقع نہیں ملے گا. دوسری طرف طالبان کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ امریکہ کی دوستی میں چین کو ناراض کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ افغانستان پرو چین ہوگا, پرو روس ہوگا,
اور ان کی بڑی آزاد یعنی یہ امریکا کے مفادات کو یعنی جیسے کہتے ہیں کہ افغانی طالبان نہیں کریں گے. اور اس سے یعنی افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہونے سے میرے خیال ہے کہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے علاقائی مفادات کے تعلق سے امریکا کا ہوا ہے اور ہندوستان کا ہوا ہے. اور یہ دونوں چونکہ اتحادی ہیں, آپ کو پتہ ہے کواد اتحاد جو ہے آسٹریلیا, جاپان, ہندوستان اور امریکا کا, اس کے یہ دو بڑے سرگرم ملک ہیں, تو اس کی وجہ سے خود اسکواڈ اتحاد بھی ناکام ہوگا اور کو بھی یعنی جسے کہتے ہیں دھچکا لگا ہے اس طالبان کے قبضے سے. اور میرا خیال ہے کہ اس علاقے میں جو کمزوری آئے گی وہ جس کے مفادات سے متاثر ہوں گے وہ امریکہ ہے. بہت شکریہ. مسعود عبدالی آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس وقت جو صورتحال ہے اس پر اپنا خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور اپنی رائے بتا رہے تھے کہ جو دیگر ممالک اور امریکہ بالخصوص اگر افغانستان میں اس وقت افواج کے انخلا کے بعد جس طرح سے ریئیکٹ کرے گا یا جو اس کی حکمت عملی ہوگی اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. افغان باقی اور کوہسار باقی کا مطلب بہت پہلے لوگوں کو سمجھ آ گیا تھا, لیکن شاید دنیا نے اب جانا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے, کہ جب تک افغانستان ہے اور یہ پہاڑ قائم ہے افغانستان کے افغانیوں کو شاید کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا. ضرورت اس امر کی ہے کہ افغانستان کے ضمن میں واضح اور دانش مندانہ حکمت عملی اختیار کی جائے. آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.